نحمدک اللہ یا مجیب کل سائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ونبيه ورسوله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود آقا پر غفلت نہ کر، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا قائد المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمدس، فاروق ذل جاہو چلال محمدس، عثمان ضیائے شمع جمال محمدس، حیدر بہار باغ خصال محمدس. اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ماں محبت آل محمدس صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الاممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ دیہاں راتی یہی شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا چھڈے، تسی ہور ڈٹھا اسی ہور ڈٹھا. اللہ والے گل مکا چھڈی، تسی ہور ڈٹھا اسی ہور ڈٹھا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا.
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میرے ذمہ کرم پر جو موضوع لگایا گیا ہے، شاگرد کو جو سبق دیا جاتا ہے اس نے وہی سنانا ہوتا ہے، اس کو کسی کام سے غرض نہیں ہوتی، جو سبق استاد نے دینا ہے اس نے وہی سنانا ہے۔ اپنے موضوع کے متعلق چند اشعار عرض کرتا ہوں، ذرا میں دیکھوں گا کہ آپ وہ موضوع سننا چاہتے ہیں یا نہیں، انہی اشعار سے میں اندازہ لگا لوں گا۔ میرے ذمہ موضوع ہے ناموس رسالت۔ کون سا موضوع ہے؟ ناموس رسالت۔ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ تیار ہیں آپ؟ باطل سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ تو حق کا وتیرہ ہے نا، حق والے تو ہمیشہ باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بالآخر باطل نے مٹ جانا ہے، یہ 4 دن کا ظلم ہے، کر لیں، ظلم کا آخر ختم ہو جانا ہے، حق کا پرچم انشاءاللہ بلند ہوگا۔ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ ہے پھر جسم و جاں کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی جندگی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ یار وہ بھی تو حضور کے غلام ہیں، وہ بھی تو حضور کے غلام ہیں نا، جو گولیوں کے سامنے سینے باندھ کر کہہ رہے ہیں ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہم سنتے تھے صحابہ جو ہے وہ نیزوں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں سجدہ عشق ادا کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم صحابہ کی یاد تازہ ہو گئی ہے، جب غلامان مصطفیٰ نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں اور گولیوں کے نیچے سجدہ عشق ادا کرتے رہے تو صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو گئی، اور ہمیں یقین ہو گیا خدا کی قسم صدیق کے وارث آج بھی زندہ ہے، فاروق کے وارث آج بھی زندہ ہیں، عثمان کے وارث آج بھی زندہ ہیں، علی کے وارث آج بھی زندہ ہیں۔ ہم صرف خالی نعرے لگانے والے نہیں ہیں، ہم یہ صرف یہ نہیں کہتے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے۔ میں نے کہا عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جب ظالم گولیاں چلا رہا ہو اور ظالم کا ظلم عروج پر ہو، وہاں سینہ ڈٹ کر کھڑے ہو جانا اور حضور کی عزت کا پرچم بلند کر دینا۔ میں نے کہا زندگی یہ ہے، عشق یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے۔ تو ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ ہے پھر جسم و جاں کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار پہ پونجی جتنے کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں عاشق دل میں چلتا رہے، گستاخ کو آگ لگاتے ہی ہم سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے۔ اس راہ میں جن کو زخم لگے وہ پھول ہیں گویا جنت کے، انہیں ساقی کوثر محشر میں بھر بھر کے جام پلائیں گے۔ محبوب کی عزت گھر مانگے، آصف کی جان بھی حاضر ہے، ایک جان ہی کیا ان پر تو الاکبار بھی صدقے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز ارباب فکر و دانش سامعین ذی وقار، اسٹیج پہ جلوہ گر جملہ علماء ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
چونکہ ٹائم کا اختصار ہے تو میں قبلہ قاری صاحب کو سب سے پہلے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کے صاحب زادے کو اسم بمسمہ بنائے۔ سعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء تشریف فرما ہے، سعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیک بخت۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور بھی معنی آتے ہیں، علماء لغت نے اور بھی معنی لکھے ہیں، مگر سعد کا سر فہرست ایک معنی بیان کیا جاتا ہے نیک بخت۔ اللہ رب العزت ان کو نیک بخت ہی بنائے، اور پھر جن کے تشبہ سے، جن کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے انہوں نے نام رکھا ہے، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد حسین رضوی بن خادم حسین رضوی، ان کی نسبت سے نام رکھا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی محمد سعد حسین رضوی بن قاری محمد حسین قادری کو سعد حسین رضوی بن خادم حسین رضوی جیسے استقامت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز وارے نیارے ہو جائیں گے اگر قاری صاحب کے بیٹے اللہ پاک عمر خضری نصیب فرمائے۔ بولیے آمین۔ عمر خضری نصیب فرمائے، اور بڑے ہو کر اگر سعد بن خادم حسین رضوی کی طرح مستقیم ہو گئے تو انشاءاللہ شمع پارک کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، شمع پارک کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سامعین عظیم و احترام، میرے ذمہ کرم پر جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اپنے موضوع کے مطابق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ بغور ان کو سماعت فرمائیں گے۔ سامعین محترم، قبلہ نثار احمد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے تھے، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آج آپ کو جو کچھ ملا ہے یہ حضور کا صدقہ ہے۔ لا و رب العرش، لام زیادہ ہے، لام کا یہاں پہ کوئی معنی نہیں ہے، لام کا تعلق اس شعر کے ساتھ نہیں ہے، ابھی معنی کے اعتبار سے لا زائدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں؟ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا عرش کے رب کی قسم، لا و رب العرش، واو قسمیہ، عرش کے رب کی قسم، جس کو جو ملا ہے حضور کی نسبت سے ملا ہے، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر سن رہے ہیں، تو حضور کے ذکر سے بندے کو کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، تیرے اور میرے مسلک کے امام، کہیے سبحان اللہ۔ یقیناً اعلیٰ حضرت کا ہم پر احسان ہے، اعلیٰ حضرت کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں بچایا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ کوئی صحابہ کا لیول لگا کر گستاخی اہل بیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی اہل بیت کا لیول لگا کر صحابہ کی توہین کر رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ صحابہ سے بھی محبت کا درس دیتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ یقیناً ہم اہل بیت کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں، اہل بیت کے گھرانے کو سلام ہے، لکھاں سلام ہے، مگر جن جان نثاروں نے اپنے تنوں کے 72 ٹکڑے کرائے ہیں، ہم ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت آپ کے مسلک کے بہت بڑے امام ہیں، آپ کو اعلیٰ حضرت نے صراط مستقیم دکھایا ہے، حقیقتاً اعلیٰ حضرت نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد کے اندر انسان العیون کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے بہت زبردست بات لکھتے ہیں۔ کیا آپ فرماتے ہیں کہ بعض اللہ کے نیک بندوں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نیک بندوں نے، بولیے میرے ساتھ، آپ تو بولنے والے ہیں قاری صاحب کے سبحان اللہ، قاری صاحب کی محنت، اللہ کے نیک بندوں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ تو اللہ کے نیک بندوں نے کیا پوچھا حضور سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات تو فرمائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی آپ کا ذکر کرتا ہے آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے غلاموں کا سوال سنا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فرح بنا فرحنا به، اور یار جڑا ساڈے تو خوش ہوندا ہے اسی اندے تو خوش ہی ہونے ہیں، جڑا ساڈے تو خوش ہوندا ہے اسی اندے تے خوش ہی ہونے ہیں۔ تو سرکار دا ذکر سنن واسطے بیٹھے ہو، جنی دیر ہو گئی تو بیٹھے حضور خوش ہی ہو رہے ہیں، محبت نہ کرو سبحان اللہ۔ سامعین محترم، قرآن مجید برہان رشید کی جو آیات بینات آپ کے گوش گزار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کیا فرماتا ہے، ذرا اپنی کانوں کی سماعت میری طرف رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز بات سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین۔ اللہ نے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا محبوب فاصدع، اعلانیہ کہہ دو، یا اللہ کیا کہہ دوں، بما تؤمر، ہم جو تمہیں حکم دیتے ہیں، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے فاصدع، انہیں اعلانیہ کہہ دو، وعارض عن المشرکین، اور مشرکین سے اپنا منہ پھیر دو، انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کے مذاق اڑانے والوں کو کفایت کریں گے۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ آپ کی گوش گزار میں نے کیا۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پر لے رہا ہے۔ حضور کی ناموس کا حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پر لے رہا ہے۔ کیسے؟ فرمایا فاصدع، محبوب ان کو کہہ دو، بما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے، وعارض عن المشرکین، اور مشرکین سے منہ پھیر لو۔ حضرت عبداللہ بن عبیدہ ان کی روایت کے مطابق اس سے پہلے، اس کو صاحب تفسیر خازن نے لکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا فاصدع، محبوب اعلانیہ کہہ دو، اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اسلام پوشیدہ طور پر کرتے تھے، مخفی طور پر، اعلانیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاصدع، اب اعلانیہ کہہ دو۔ جب اعلانیہ کہا تو مشرکین نے اعتراض بھی کیا، طرح طرح کی باتیں بھی کی، مذاق بھی اڑایا، استہزاء بھی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا محبوب ہم جو تمہیں حکم دے رہے ہیں وہ کہہ دو، وعارض عن المشرکین، مشرکین کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرو، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں، ہم جو تمہیں حکم دے رہے ہیں وہ کہہ دیجئے۔ آگے اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم کافی ہیں ان کو جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے بدلہ ہم لیں گے، آپ جو تبلیغ اسلام ہے وہ کیجئے، جو آپ کا مذاق اڑائے گا ہم اس سے پوچھ لیں گے۔ اب صاحب تفسیر خازن اور صاحب تفسیر ساوی نے یہاں پر لکھا ہے اس آیت مقدسہ کا شان نزول کیا ہے، چونکہ میرے ذمہ کرم پر ناموس رسالت ہے اسی موضوع پر رہنا چاہتا ہوں۔ انا کفیناک المستہزئین کی آیات مقدسہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے مختلف مفسرین کرام نے لکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے میں بے شمار لوگ تھے، مگر کفار قریش میں سے 4 لوگ سر فہرست تھے۔ 4 لوگ ایسے تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق سر فہرست اڑایا کرتے تھے، آقا سے تمسخر، استہزاء، طعن و تشنیع آقا سے کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک نام ولید بن مغیرہ کا ہے، ایک نام کون سا ہے؟ ولید بن مغیرہ کا، ایک نام عاص بن جو ہے وائل سہمی کا ہے، ایک نام اسود بن مطرب کا ہے، اور ایک نام اسود بن عبد یغوث کا ہے، اور ایک نام حارث بن قیس کا ہے۔ یہ 5 اشخاص جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر فہرست مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں تشریف فرما ہے تو یہ 5 آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب معمول انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جبرائیل امین یہ اس وقت مذاق اڑا رہے تھے، تو جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اشارہ کیا، اشارہ کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اشارہ کیا
پہلے ولید بن مغیرہ کی طرف، اور یہ ان پانچوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کے شر کو آپ سے دور فرما دے گا، ان کے شر کو آپ سے دور فرما دے گا، یہ جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بدلہ لے لے گا۔ اب حضرت جبرائیل امین نے کیا کیا؟ جبرائیل امین نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف، عاص بن وائل سہمی کے پاؤں کے تلووں کی طرف، اور حارث بن قیس کے پیٹ کی طرف، اور اسود بن مطلب کے آنکھوں کی طرف، اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف، اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ ان کے شر کو آپ سے دور فرما دے گا۔ جب جبرائیل امین نے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد معاملہ آگے چلا، اور تاریخ گواہ ہے، اس معاملے میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، بڑے اتنا عرض کرتا ہوں، جبرائیل امین نے ان کے جسم کے جس حصے کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ نے وہاں سے ان کی بیماری کا آغاز فرمایا تھا، وہاں سے ان کی بیماری کا آغاز ہوا، اور وہ پانچوں کے پانچوں واصل جہنم ہوئے، پانچوں کے پانچ واصل جہنم ہوئے۔ کہاں؟ مختلف مقامات پر واصل جہنم ہوئے کیسے؟ جہاں جبرائیل امین نے اشارہ کیا تھا، ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا تھا، اسے وہ نیزہ بازوں کی دکانوں کے آگے سے گزرا، اسے نیزہ لگا، اور تکبر کرتے ہوئے اس نے نیزہ کھینچا نہیں اپنے پنڈلی سے، اس کو زخم گہرا لگا، اسی زخم میں مر گیا۔ الغرض اس آیت مقدسہ کو سمجھاتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے جب فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کو کافی ہیں، تو میرے اللہ نے پھر بدلہ کیسے گستاخان مصطفیٰ سے لیا؟ کیسے لیا؟ اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے، جہاں عزت مصطفیٰ کی بات آ جائے، جہاں عظمت مصطفیٰ کی بات آ جائے، وہاں میرا رب بھی کمپرومائز نہیں فرماتا، میرا رب بھی کمپرومائز نہیں فرماتا۔ یاد رکھیے، قرآن مجید برہان رشید میں بے شمار آیات مقدسہ موجود ہے، بے شمار آیات مقدسہ موجود ہیں جو گستاخان رسول کی جو ہے وہ جو حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی اس کے اندر مذکور ہے۔ ولید بن مغیرہ نے ایک جملہ کہا تھا، میرے آقا کو صرف مجنون کہا تھا، میرے آقا کو صرف مجنون کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں کتنی آیات نازل فرمائیں، فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اس نے ایک بات کہی تھی، اللہ نے 10 باتیں بیان فرما دی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، ولید بن مغیرہ کے خلاف جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی نا، تو ولید بن مغیرہ نے سوچا، کہا یہ جو پیچھے 8 باتیں ہیں وہ تو میرے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن یہ بات عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ والی بات تو میرے اندر، یہ تو مجھے اپنی ماں سے پتہ چلے گا کہ میں حرامی کا بچہ ہوں یا حلالی کا بچہ ہوں۔ اب ولید بن مغیرہ اپنی والدہ کے پاس آیا، کہا اماں ایک بات تو بتاؤ۔ بیٹا پوچھو کون سی بات ہے؟ کہا اماں ایک بات یہ ہے، اللہ نے کچھ میری صفات رذیلہ بیان کی ہیں، 8 تو میرے اندر پائی جا رہی ہیں، لیکن 9ویں کی تصدیق میرے پاس نہیں ہے، اس کی تصدیق آپ سے ہوگی۔ بیٹا کون سی بات ہے؟ کہا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا ولید حرامی ہے، حرام کا بچہ ہے۔ ماں بتائیے میں حرام کا ہوں یا حلال کا ہوں؟ ماں کہنے لگی بیٹا مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا ہے، مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا ہے، اور جس اللہ نے اس بات کو نازل کیا ہے وہ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا، تو واقعی حرامی کا بچہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہا تیرا باپ اتنی صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ وظیفہ زوجیت ادا کرے، وہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں تھی۔ میں ایک چرواہے کے پاس گئی ہوں، اس نے مجھ سے وظیفہ ادا کیا ہے، وہ ایک مجھ سے جو تعلق قائم کیا ہے، جب اس نے مجھ سے تعلق قائم کیا ہے اس کی بنا میں تو آیا ہے، اس کی بنا میں تو آیا ہے، اب اپنی ماں سے تصدیق کروانے آیا ہے، اور ماں نے بھی تصدیق کر دی ہے، بیٹا تو حلالی نہیں ہے، تو حرامی ہے، بیٹا تو حلالی نہیں ہے، تو حرامی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں، مولوی بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں۔ سورہ قلم 19واں پارہ ہے، 29واں پارہ ہے،
عتل بعد ذلک زنیم، اس کو پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے گستاخان مصطفیٰ کے ساتھ کیسا لہجہ اختیار کیا ہے، اللہ نے کیا رویہ اختیار کیا ہے گستاخان مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے گستاخ رسول کے لیے معافی نہیں ہے، نہ اس جہان میں ہے نہ اس جہان میں ہے، نہ اس جہان میں ہے نہ اس جہان میں ہے۔ تو فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین کی آیات مقدسہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ناموس کا تحفظ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اچھا اللہ کیسے کروا رہا ہے محبوب کی ناموس کی حفاظت؟ قرآن مجید کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی قرآن اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ قرآن کی حفاظت کیسے فرما رہا ہے؟ کیسے فرما رہا ہے؟ اللہ قرآن کی حفاظت ایسے فرما رہا ہے، کبھی کسی گھر میں ایک حافظ قرآن بن جاتا ہے، کبھی 2 بن جاتے ہیں، 3 بن جاتے ہیں۔ یہ جو حفاظ کرام آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کی نیابت میں ہیں، اللہ ان سے اپنے کلام کی حفاظت لے رہا ہے، اللہ ان سے اپنے کلام کی حفاظت لے رہا ہے۔ جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے وہ اللہ کی نیابت میں ہیں، اللہ ان سے اپنے کلام کی حفاظت کروا رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے محبوب کے ناموس کی حفاظت بھی کروا لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے نہ محبوب کے ناموس کی حفاظت کروا لیتا ہے۔ کبھی اس کے لیے صدیق اکبر کو چن لیتا ہے، کبھی فاروق اعظم کو چن لیتا ہے، کبھی عثمان غنی کو چن لیتا ہے، کبھی حیدر کرار کو چن لیتا ہے، کبھی خالد بن ولید کو چن لیتا ہے، کبھی جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو چن لیتا ہے، کبھی حضرت عمیر بن عدی کو چن لیتا ہے، کبھی معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما کو چن لیتا ہے، کبھی اس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کو چن لیتا ہے، کبھی امام شافعی کو چن لیتا ہے، کبھی امام احمد بن حنبل کو چن لیتا ہے، کبھی امام مالک کو چن لیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، یہ چلتے چلتے بر صغیر میں پہنچتا ہے۔ کبھی اس کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو چن لیتا ہے، کبھی خواجہ فرید الدین گنج بخش کو چن لیتا ہے، کبھی اس کے لیے حضور سیدی داتا گنج بخش فیض عالم کو چن لیتا ہے، کبھی بابے اللہ شاہ قصوری کو چن لیتا ہے، کبھی بہاؤالدین زکریا ملتانی کو چن لیتا ہے، اور یہ سلسلہ ولیوں تک ہے، یہ سلسلہ آگے چلتا آتا ہے۔ کبھی اس کے لیے اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کے لیے کبھی مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کو چن لیتا ہے، کبھی فضل حق خیر آبادی کو چن لیتا ہے، کبھی الشاہ امام احمد نورانی صدیقی کو چن لیتا ہے، کبھی عبدالستار خان نیازی کو چن لیتا ہے، اور کبھی اس کے لیے غازی علم الدین شہید کو چن لیتا ہے، کبھی غازی ملک ممتاز حسین قادری کو چن لیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، گستاخان مصطفیٰ پیدا ہوتے رہیں گے تو عاشق مصطفیٰ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ کبھی اس کے لیے علامہ خادم حسین رضوی کو چن لیتا ہے، اور کبھی اس کے لیے علامہ سعد حسین رضوی کو چن لیتا ہے، اور کبھی اس کے لیے آج جو ناموس نبی کی خاطر مصطفیٰ کے غلام سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور سینہ تان کر گولیاں کھا کر محبوب کی ناموس کی حفاظت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما جگر آزما۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ختم ہوگا؟ بریلی کا شہنشاہ بولا، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا نہیں، بتائیے۔ کہا سنیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میں نے کہا کیا کہنا ہے بریلی کے شہنشاہ؟ کہا تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، محبوب کی ناموس کا مسئلہ جدا گانا ہے، محبوب کی ناموس کا مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا بنیادی مسئلہ ہے، سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سمجھائیے۔ بریلی کا شہنشاہ بولا،
کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. میں نے کہا کیا کہا ذرا واضح الفاظ میں سمجھائیے. بریلی کا شہنشاہ بولا سنیے حسن یوسف پہ کٹی. میں گرامر پہ جانا چاہتا ہوں سنیے میری بات. حسن یوسف پہ کٹی گرامر کے لحاظ سے کٹی کا لفظ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے لیے کیا کٹی انگشت زنا انگلیاں کٹی کٹاتے نہیں کٹی کٹ گئی ایک مرتبہ کٹی ہے وہ سلسلہ آگے نہیں چلا بس کٹ کر ختم ہو گئی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں ایک شہر میں. کس میں؟ ایک شہر میں. کون سا شہر ہے؟ مصر کا. میں تقابل کرنا چاہتا ہوں سنیے. کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنیے یوسف علیہ السلام کا حسن عورتوں نے دیکھا. کہاں پہ دیکھا؟ مصر کے اندر دیکھا ہے. وہاں پر انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا ہے اور اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں. کٹ گئی ہیں ان کی انگلیاں کاٹی نہیں ہیں. اس میں بھی فرق ہے. ایک ہوتا ہے کاٹنا ایک ہوتا ہے کٹ جانا. وہاں حسن یوسف کو جب عورتوں نے دیکھا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئی ہیں خود نہیں کاٹی. معاملہ ختم ہو گیا اور ایک شہر تک محدود تھا. ادھر بریلی کا شہنشاہ بولا کہا معاملہ ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ محبوب کی عزت کا معاملہ جدا گانا ہے. کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں صرف کٹی ہے زمانہ ماضی ہے مستقبل نہیں ہے سلسلہ آگے نہیں چلا. یہاں فرمایا کٹاتے ہیں مظاہرے کا صیغہ لے کے آئے مظاہرے کا معنی لے کے آئے. کہا کٹاتے ہیں. میں نے کہا کب کٹایا؟ کہا صحابہ کا دور دیکھیے. میں نے کہا کب کہا کٹا؟ کہا صحابہ کا دور دیکھیے. صحابہ کا دور سے لے کر آج تک مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے نام پر اپنے سر کٹواتے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا تا صبح قیامت. حضور کے عاشق حضور کے نام پر اپنا سر کٹاتے رہیں گے. وہ کٹ گئی تھی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر مرد ہیں ادھر عورتیں تھیں. وہاں مصر تھا ادھر عرب ہے اور وہاں کٹی ادھر کٹاتے ہیں. کب کٹاتے ہیں؟ میں نے کہا غازی علم الدین سعید کو دیکھ لے اور میں نے کہا غازی ملک ممتاز حسین قادری کو دیکھ لے اور میں نے کہا تجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی یہ جو غلامان مصطفیٰ اپنے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں کیا حضور کے نام پر یہ جان نہیں دے رہے؟ میں نے کہا مستند رستے وہی مانے گئے جہاں سے گزر کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف حضور کے دیوانے گئے. میں نے کہا مجنون بندے کا کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا دوگلے بندے کا کام ہی نہیں ہے حضور کی عزت پر پہرا دینا. یہ جو سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں یہ حضور کے چنے ہوئے ہیں حضور کے چنے ہوئے ہیں. تو بہرحال بات طویل ہو گئی میں آگے جانا چاہتا ہوں. یہ قرآن مجید کی آیات بینہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یاد رکھیے محبوب کی عزت محبوب کی عظمت محبوب کی عزت کے جھنڈے ہمیشہ بلند ہوتے رہیں گے ہمیشہ ہوتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اپنے محبوب کی عزت کا ذکر محبوب کا ذکر بلند کرنے کا وعدہ اللہ نے خود فرمایا ہے محبوب سے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہاں قاضی ایاز مالکی بولے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں کہا ورفعنا لک ذکرک کا معنی میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا قاضی صاحب سمجھائیے ان عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں ڈالیے ورفعنا لک ذکرک کا معنی کیا ہے. قاضی صاحب فرمانے لگے محبوب علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیسے بلند کیا. محبوب علیہ السلام کا ذکر ایسے بلند کیا اللہ نے فرمایا جعلتک ذکری فمن ذکرک ذکرنی. محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کو کا حصہ بنا لیا ہے. محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. فمن ذکرک ذکرنی جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا. میں نے کہا جب محبوب کا ذکر اللہ کے ذکروں میں سے ایک ذکر ہے جب تک اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا محبوب کی عزت کا معاملہ اور محبوب کی عظمت
بڑھتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام نہ ختم ہو سکتا ہے، نہ ماں کا لال کوئی ختم کر سکتا ہے۔ جب تا صبح قیامت اللہ کا نام چمکتا رہے گا تو مصطفیٰ کا نام بھی چمکتا رہے گا، مصطفیٰ کا نام بھی چمکتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کا حصہ بنا لیا ہے۔ اب اذان میں اللہ کا نام آئے گا تو محبوب کا نام آئے گا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کا معاملہ بہت جدا کانا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ فتح پڑھیے، طالب علم سنیے، اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس آیت مقدسہ کو پڑھیے، اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور میری تسبیح بیان کرو۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو نے محبوب کی عزت بیان کی ہے، پہلے محبوب کی تعظیم کا حکم دیا ہے، محبوب کی توقیر کا حکم دیا ہے، بعد میں تسبیح کا اپنی تسبیح کا کہا ہے۔ اللہ نے کہا سنو سنو حضور کے غلاموں، میرے محبوب کی عزت کا معاملہ کتنا جدا گانا ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے میرے محبوب کی تعظیم کرو، پہلے میرے محبوب کی توقیر کرو، پہلے میرے محبوب کی عظمت کو مانو، پہلے میرے محبوب کی بلندی کو مانو، پہلے میرے محبوب کی شان کو مانو، پہلے میرے محبوب کے عرفہ و اعلیٰ مانو میرے محبوب کو۔ اللہ نے فرمایا تسبیح اسی کے بیان ہوگی جو محبوب کی عزت تسلیم کرے گا، جو محبوب کی عزت کرے گا، محبوب کی تعظیم کرے گا۔ عبادت اسی کی قبول ہوگی جو محبوب کی تعظیم کرے گا، روزہ اسی کا قبول ہوگا جو محبوب کی تعظیم کرے گا۔ الغرض جتنی بھی عبادتیں آپ کر لیں، اگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو گارنٹی قبولیت کی نہیں ہے۔ ہاں عشق مصطفیٰ سے چھلک کر، عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کر، حضور کی غلامی میں آ کر رب کی نماز ادا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان الذین یغضون اصواتهم، اس آیت مقدسہ میں سنیے، بہرحال یہ طویل موضوع ہو جائے گا۔ میری عزت کا معاملہ، میرے محبوب کی عزت کا معاملہ جدا گانا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ آئیے ایک حدیث طیبہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے آپ نے ذرا کان میری طرف رکھنے ہیں۔ یہ حدیث پاک، پہلے اس کا میں ریفرنس عرض کرتا چلوں، یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ الغرض اور بھی کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت سیدہ صائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت سیدہ صائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا آپ کی اور میری ماں سیدتنا حضرت عائشہ الصدیقہ عتیقہ عقیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ کیا ہے؟ نیزہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب حضرت صائبہ نے نیزہ دیکھا تو تعجب کرنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ تعجب کرنے لگی اور کہا یا ام المؤمنین ما تصنعین بہذا، اے عائشہ تمہارا نیزے سے کیا واسطہ، تمہارا نیزے سے کیا تعلق؟ کیا تم احد میں ہو، خندق میں ہو، بدر میں ہو، کہاں پہ ہو؟ گھر میں ہو، چار دیواری میں ہو، تحفظ میں ہو، اور پھر بھی نیزہ پکڑا ہوا ہے، تمہارا نیزے سے کیا تعلق ہے؟ حضرت صائبہ رضی اللہ، شارٹ کر عرض کر رہا ہوں سنیے اس کو۔ حضرت صائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پوچھا ما تصنعین بہذا، اے ام المومنین اس نیزے کو کیا کرو گی، ہاتھ میں کیوں تھاما ہوا ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قالت نقتل بہ ہذہ الاوزار، کہا صائبہ نہ میں بدر میں ہوں، نہ میں خندق میں ہوں، نہ میں احد میں ہوں، نہ میدان کے اندر ہوں، نہ کفار کا مقابلہ ہے، نہ جہاد میں ہوں، گھر کی چار دیواری میں ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن یہ نیزہ میں نے اس لیے پکڑا ہوا ہے کہ میں اس کے ذریعے چھپکلیوں کو مارتی ہوں۔ کس کو مارتی ہوں؟ جنہوں کرلی کے اندر پنجابی چھپکلیوں کو مارتی ہوں۔ حضرت سیدہ صائبہ نے جب یہ بات سنی تو اور تعجب کرنے لگی، کہا عائشہ اور چھپکلیوں کو کیوں مارتی ہو، کیا انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ کہا نہیں نقصان تو نہیں پہنچایا، مجھے نہیں پہنچایا، لیکن ایک بہت بڑا نقصان کیتا ہے چھپکلی نے۔ حضرت صائبہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ چھپکلیوں کو کیوں مارتی ہو؟
تو حضرت سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان نبی اللہ اخبرنا ان ابراہیم لما القی فی النار. حضرت عائشہ کہنے